اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن نقوی۔ آج انشاءاللہ ایڈیکسل سلیبس کا 3.5 کمپوننٹ کا جو قرآن پیسیج ہے وہ حج کے اوپر وہ میں انشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اصل میں قرآن کا جو پیسیج ہے یہ سورہ البقرہ کا ہے، یعنی سورہ نمبر 2، اور 3 آیتیں اس کی ہمارے کورس میں شامل ہیں، 197، 198 اور 199۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو کہ سورہ البقرہ کی جو ہے حج کے متعلق وہ اس میں شامل ہے۔ تو پہلے میں اس میں آپ کو ٹرانسلیشن سنا دوں گا اردو میں، اور اس کے بعد پھر اس کا ایکسپلینیشن بعد میں کر دیتے ہیں۔ یہ 3.5 کا پیسیج ہے حج کے متعلق۔ میں اس کو جلدی سے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اردو میں۔ حج از ڈیورنگ ویل نون منتھس، حج جانے پہچانے مہینوں میں ہے، ایکسپلینیشن بعد میں کروں گا۔ سو ہو ایور ہیز میڈ حج obligatory upon himself therein، یعنی ان مہینوں میں جو بھی آدمی یہ ارادہ کر لے کہ اس کو حج کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ حج کرنے کا جو ارادہ ہے بائی انٹرنگ دا اسٹیٹ آف احرام، تو وہ احرام پہن کے ہی ہوگا، یعنی احرام اس نے پہن لیا ہے حج کے لیے، تو اس کے لیے دیر از ٹو بی فار ہیم، تو اب اس کے لیے لازمی ہو گیا ہے، احرام کی ریسٹرکشنز میں لازمی ہو گیا ہے، نو سیکشل ریلیشنز، کہ وہ کوئی میریٹل ریلیشن شپ بیوی وغیرہ کے ساتھ نہیں کرے ہوگی، اینڈ نو ڈس اوبیڈینس، اور کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، اینڈ نو ڈسپیوٹنگ ڈیورنگ حج، اور لڑائی جھگڑا کسی قسم کا بھی حج کے زمانے میں خاص طور پہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ اینڈ واٹ ایور گڈ یو ڈو، اور اگر تم نیکی کا کوئی کام کرو، اللہ نوز اٹ، تو اللہ کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ اینڈ ٹیک پروویژنس، اور اپنی زاجرہ لے لو، اپنا سامان اپنے ساتھ لے لو، جو بھی حج کی ضرورت کے لیے پیسہ یا کوئی چیز ایسی آپ کو لینی ہے وہ آپ لے لیجیے۔ بٹ انڈیڈ دا بیسٹ پروویژن از فیئر آف اللہ، لیکن سب سے اچھا سامان، سب سے اچھی چیز جو آپ اپنے ساتھ لے کے رکھو گے وہ اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے رکھو۔ اینڈ فیئر می، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، او یو آف انڈرسٹینڈنگ، وہ لوگ، اے لوگوں جن کے پاس کچھ عقل ہے، وہ بات کو سمجھیں کہ وہ صرف مجھ سے ڈریں۔ یہ آیت نمبر 197 کا ترجمہ ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ There is no blame upon you for seeking bounty from your Lord during Hajj، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اللہ کی جو رحمت ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، آمدنی ہے، وہ اگر حج کے درمیان میں کرنا چاہو، کمانا چاہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بٹ when you depart from عرفات، لیکن جب تم عرفات سے روانہ ہو، ریممبر اللہ ایٹ المشعر الحرام، تو المشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کو عرفات سے روانہ ہونے کے بعد وہاں پہ اسٹے کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ اینڈ ریممبر ہم، اور اللہ کو یاد رکھو، ایز ہی ہیز گائیڈڈ یو، اس طریقے سے جیسے اللہ نے تمہیں گائیڈ کیا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے ویسے یاد کرو۔ فار انڈیڈ یو ور بفور دیٹ امنگ دوز ایسٹرے، اور اس سے پہلے تم ان لوگوں میں سے تھے جو کہ اصل سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ یہ آیت نمبر 198 کا اینڈ ہوا۔ تیسری آیت ہے کہ دین ڈپارٹ فرام دا پلیس فرام ویئر آل دا پیپل ڈپارٹ، اور پھر روانہ ہو اس جگہ سے جہاں سے تمام لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلیں بعد میں بتاؤں گا۔ اینڈ آسک فارگیونیس آف اللہ، اور جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ انڈیڈ اللہ از فارگیونگ اینڈ مرسیفل، اور اللہ بے شک معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 199 کا اینڈ ہوا۔ اب اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن، کافی تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ حج از ڈیورنگ ویل نون منتھس، اصل میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج جو ہے وہ اوبلیگیٹری ہوا، اور ہر سال جو ہے وہ عرب حج کرنے کے لیے آئے کرتے تھے۔ کعبے کا ہر سال کا حج ہوتا تھا۔ تو چونکہ عرب میں لوٹ مار، قتل و غارت گری
بہت زیادہ لا لیسنس تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ 4 مہینے جو ہیں وہ بہت سائلنس کے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں کوئی خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، یہ سب باتیں آپ نہیں کریں گے۔ اور یہ 4 مہینے تھے جو حج کے مہینے تھے۔ تمام عرب جانتے تھے کہ یہ 4 مہینے برکت کے مہینے ہیں، یہ 4 مہینے سیکرڈ منتھس ہیں، یہ 4 مہینے جو ہیں حفاظت کے مہینے ہیں، اور یہ تھے ذیقعد، ذی الحج جس میں حج ہوتا ہے، محرم، اور یہ پہلے 2 مہینے ذیقعد اور ذی الحج جو ہیں یہ لاسٹ 2 منتھس ہیں بفور دی اینڈ آف دی اسلامک ایئر۔ اور محرم اینڈ سفر، یہ 2 مہینے دے آر دی بگننگ آف دی اسلامک ایئر، یعنی پہلا مہینہ محرم اور اس کے بعد پھر سفر۔ یہ 4 مہینے تمام عرب جانتے تھے اچھی طرح سے کہ یہ مہینے حج کے ہیں، ان میں ہمیں لوٹ مار نہیں کرنی، حاجی کو تنگ نہیں کرنا، قتل غارت نہیں کرنی، اور بہت احترام کے عزت کے مہینے جو تھے یہ سیکنڈ منتھس تھے عربوں کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دے آر ویل نون منتھس، یعنی تم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ کون سے مہینے ہیں۔ سو ہو ایور ہیز میڈ حج obligatory upon himself therein کا مطلب ان مہینوں میں جو ارادہ کر لے کہ مجھے حج کرنا ہے اور وہ حج کے لیے احرام کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے جو ایکسپلینیشن میں کیا واضح آتی ہیں۔ نمبر 1، دس شوز دیٹ حج از obligatory، حج جو ہے فرض ہے، ہر اس آدمی کے اوپر جو کہ افورڈ کر سکتا ہے وہاں پہ جانا اس کے لیے فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ میں احرام کی حالت میں آ کے اور حج کی نیت کر رہا ہوں، تو اب سوال یہ کہ احرام کیا ہے؟ تو احرام یہ ہے کہ مردوں کے لیے 2 بغیر سلی ہوئی چادریں، اور ٹوٹلی نارمل کلودنگ، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور حج کی نیت کر کے آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں آنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے حج کا ہونا۔ احرام از obligatory without the intention of احرام، حج از not performed۔ جو حج کے 3 فرائض ہیں، باقی 2 کے بعد میں بات کریں گے، ان میں ایک احرام ہے۔ احرام کی حالت میں آنا لازمی ہے حج کے لیے۔ There is to be for him no sexual relations۔ پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ شوہر کے بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ جب تک احرام چل رہا ہے اس وقت تک یہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، اور کوئی سیکشل ریلیشن شپ کسی بھی لیول پہ کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2 بات، اینڈ نو ڈس اوبیڈینس، اور کوئی گناہ کا کام جو کسی بھی قسم کا گناہ کا کام ہے، مثلاً کوئی درخت کاٹ لینا، کوئی کسی جانور کو مار دینا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا، اور خیر لڑائی جھگڑے کی بات تو بعد میں، اینڈ نو ڈسپیوٹنگ ڈیورنگ حج، گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، اور لڑائی جھگڑے، برا بھلا کہنا، حتیٰ کہ غصہ کرنا، ناراضگی کرنا، اس تک کی اجازت حج میں اور خاص طور پہ احرام کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ 3 بیسک ریسٹرکشنز ہیں۔ نو میریٹل اینڈ سیکشل ریلیشنز in any possible way, no act of any sin. In normal life, sins are committed, but in ihram, we must deliberately avoid any sins. یعنی آپ بچیں، ہر حالت میں گناہ سے بچیں، اور کوئی غصہ اور جو لڑائی جھگڑا ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ and whatever good you do, Allah knows it۔ اور ٹھیک ہے گناہ سے تو آپ کو بچنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو تو انکریج کیا ہے، جتنی نیکی کر سکتے ہو کرو، خوب کرو، چھپ کے کرو گے تو بھی اللہ کو معلوم ہوگا، سب کو دکھا کے کرو گے تو بھی اللہ کو معلوم ہوگا، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ تو نیکی بھی خوب کرو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، کسی کی مدد کر دو، کوئی بزرگ ہیں وہ سامان نہیں اٹھا پا رہے، آپ ان کی مدد کر دو، ان کے لیے تھوڑی ہیلپ کر دو۔ اینڈ ٹیک پروویژنس، یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اینڈ ٹیک پروویژنس کا مطلب یہ ہوا کہ عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ گناہ کی بات ہے
کہ ہم اس کا خرچہ، کوئی اناج، کوئی گرین، کوئی آٹا واٹا، اس ٹائپ کی چیز اپنے ساتھ لے کے رکھیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جب تم حج کے لیے جا رہے ہو تو پروویژنز اپنے ساتھ، ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ رکھو، ورنہ کیا کرو گے؟ وہاں پہ جا کے بھیک مانگو گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ بھیک مانگو گے یا عبادت کرو گے اللہ کی؟ اس لیے اپنے ساتھ زاد راہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں، جو سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے کے رکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے کام آ سکے۔ اور پھر یہ لازمی ہو ہی گیا، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو لازمی کر دیا کہ دوز ہو کین افورڈ اٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے جن کے پاس اتنا پیسہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے پیسہ، کوئی اب تو خیر رواج نہیں ہے، لیکن کوئی گرین، کوئی آٹا، اس ٹائپ کی چیزیں آپ لے کے رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اب تو ذرا حالات، لیکن اب پیسہ ہونا ضروری ہے۔ بٹ انڈیڈ دا بیسٹ پروویژن از فیئر آف اللہ۔ لیکن سب سے اچھا سامان جو تم لے کے جا رہے ہو اپنے ساتھ حج کے لیے، وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اصل چیز وہ ہے جس کو تمہیں آخرت میں لے کے جانا ہے۔ یہ وہ سامان ہے، تمہارا دنیا کا سامان دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو آخرت کے لیے تم لے کے جا رہے ہو وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، یہ ہے وہ تو جس کو تمہیں لے کے جانا ہے۔ اصلی سامان یہ ہے، اصلی پروویژن یہ ہے۔ اینڈ فیئر می، اور دیکھو مجھ سے ڈرو، کوئی گناہ کا کام مت کرو، کوئی ذاتی کا کام مت کرو، مجھ سے ڈرو۔ او یو آف انڈرسٹینڈنگ، وہ لوگ جن میں کچھ عقل ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ سب سے اچھی جو چیز پروویژن ہے، سامان ہے، وہ اللہ کا خوف، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، وہ تم لے کے جا رہے ہو، اور جنت کا لالچ اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ۔ There is no blame upon you for seeking bounty from your Lord during Hajj۔ یعنی عربوں میں ایک اور کانسیپٹ تھا رسول اللہ کی شریعت سے پہلے، اور وہ یہ کہ اگر ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی مزدوری مل جائے وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یا تو عبادت کر لو یا اپنا کاروبار کے لیے معاملہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کیا کہ اگر تم کوئی چیز یہاں سے لے کے جاتے ہو اپنے علاقے سے، اس کو بیچ دیتے ہو، اس کا پروفٹ کما لیتے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے جو کہ تمہیں مل رہی ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور یہی بات اس میں کہی ہے۔ بٹ وین یو ڈپارٹ فرام عرفات، ہاں تم سب لوگ جب عرفات سے نکلو باہر، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کو آپ چلے جاؤ اور شام تک وہاں پہ رہو، اور جب عرفات سے نکلو تو پھر مشعر الحرام یا مزدلفہ چلے جاؤ اور رات کو وہاں پہ اسٹے کرو۔ یہ سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ And remember him as he has guided you, for indeed you were before that among those astray. And remember him، اللہ کو یاد کرو، as he has guided you، جیسے اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں یعنی اللہ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادت وہ کرو جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہر کام وہ نیکی کا کرو جو اللہ کو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس طرح سے کرو گے تو ایکسیپٹیبل ہے۔ اپنے طریقے سے سمجھ کے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں تو وہ سب ضائع جائے گا۔ جیسے پرانے عرب غلط سلط نظریات سے، غلط سلط طریقوں سے حج کرتے تھے، تو یہ سب کچھ بیکار جاتا ہے۔ فار انڈیڈ یو ور بفور دیٹ امنگ دوز ایسٹرے، اور یقیناً تم ان لوگوں میں سے تھے جو کہ بھٹکے ہوئے تھے، جن کو صحیح رستہ نہیں پتہ تھا۔ اب دیکھو تمہارے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حج کا صحیح طریقہ بتا دیا، اب قیامت تک اسی طرح سے حج کرو۔ تو ورشپ اللہ the way he or his prophets told us, and before Islamic revolution, Arabs had devised many rituals which were un-Islamic. جیسے مثلاً ان میں ایک یہ تھا کہ وہ کپڑے اتار کے ننگیوں کا طواف کرتے تھے، نیکڈ ہو گئے۔ اس کے بالکل سختی کے ساتھ منع کر دیا، یہ مت سمجھو کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ کیا، بلکہ ہر وہ چیز جو کہ تم اپنی طرف سے ایجاد کر لو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ Then depart from the place from where all the people depart،
and ask forgiveness of Allah. دیکھو یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے آیت کا. ہوتا یہ تھا کہ جو مکہ کے جو قریش تھے ان کو ایک ایروگنس تھی. وہی کہتے تھے کہ ہم وی آئی پیز ہیں, ہم ہٹ کے ہیں لوگوں سے, ہماری امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو وہ کرتے یہ تھے کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے اور اسٹریٹ مزدلفہ چلے جاتے تھے مکے سے. یہاں پہ اللہ کا حکم آ رہا ہے دین ڈپارٹ فرام دا پلیس فرام ویئر آل دا پیپل ڈپارٹ. جیسے تمام عرب اور تمام لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں عرفات اور وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں, ایسے تم بھی جاؤ. اللہ کے نزدیک کوئی وی آئی پی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وی آئی پی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اینڈ آسک فارگیونیس آف اللہ. اور جو پہلے جو ہوا سو ہوا, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو اپنے گناہوں کی, اور جو غلطیاں جو ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگو. یہ وہی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو ابھی دیا ہے اس بارے میں. انڈیڈ اللہ از فارگیونگ اینڈ مرسیفل. جو ہو گیا سو ہو گیا, اللہ سے معافی مانگو, انشاءاللہ اللہ کو تم ہر معاملے میں معاف کرنے والا غفور رحیم پاؤ گے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم. سو نائس.